قاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، یعنی نفوس کو ان کے سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صلوات. یہ مضمون جو اس آیہ مقدسہ میں ہے، یہ موجودہ ترتیب قرآن مجید کے لحاظ سے اس کے پہلے 3 جگہ اور مذکور ہے. یعنی یہی کام جو یہاں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کے پہلے 3 جگہ ہمیں قرآن مجید میں اور نظر آتے ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے اواخر میں، آخری حصے میں، اس موقع پر اس تذکرے میں جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو وہاں ارشاد ہوا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے. ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. یہ نہیں ہے کہ بنا خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی ہو، بلکہ بنا پہلے سے موجود تھی، مگر امتداد زمانہ سے اور روایات بتاتے ہیں کہ طوفان نوح میں وہ بنیادیں مخفی ہو گئی تھیں اور اس میں دیواریں نہیں باقی رہی تھیں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں یہ عمارت قائم ہوئی ہے جو اس تک موجود ہے. تو بنا پہلے سے موجود تھی. تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اس مقدس گھر کے. اس بیت پر الف لام اصطلاحی طور پر عہد کا ہے، یعنی وہ خاص گھر. اس کے بنیادوں کو اونچا جب کر رہے تھے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو ہم سے قبول فرما. اب ترجمہ میں بضرورت ترجمہ خانہ پوری کے لیے یہاں بیچ میں کہا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، مگر قرآن مجید میں کوئی لفظ اس مضمون کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. کہنے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ معلوم ہے کہ قول
اب قول سے مختلف ساخت کی لفظیں بن سکتی ہیں اس مضمون کے ادا کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. مثلا یقولان اس کے معنی ہوتے کہ وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے تثنیہ کا صیغہ مضارع کا, یا قائلین وہ اس میں فاعل بنا کر اس کو حال کیا جاتا کہ درا حال ہے کہ ان کا قول یہ تھا, اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے. یا یہ کہ ایک ذرا سے تصرف کے ساتھ مثلا ماضی آ جاتا کہ قالا انہوں نے اس وقت یہ کہا, مگر یہاں نہ قالا ہے نہ یقولان ہے نہ قائلین ہے, یہ قول سے کوئی لفظ درمیان میں نہیں ہے. اس لیے میں جب غور کرتا ہوں تو میں اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. قرآن کے الفاظ میں تو بس ان کا ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ ایک مقولہ ہے جو اگر وہ کہتے تو قول ہوتا. ان کی زبانی وہ جملے ہیں کہ پروردگارا اس کو ہم سے قبول فرما. بیچ میں یہ کبھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ زبان سے کہہ رہے تھے یا یہ ان کے دل کی صدا تھی جسے خالق نے اپنے لفظوں میں قرآن بنا کے پیدا کیا. صلوات بھیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے صلوات. اس کی ایک نظیر قرآن مجید میں میرے سامنے اور ہے, اور وہ سورہ دہر میں ہے کہ ایک مقدس جماعت کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہاں سے يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ نظر پوری کرتے ہیں اور آخرت سے کا خوف ان کے دل میں برابر رہتا ہے اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. اب وہ عنایتوں کی تفسیر تو اس وقت بیان نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس کی تشریح نہیں کرنا ہے. کس کو؟ مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. یہ عمل بیان ہوا اور اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں. بس عمل ہے اور یہ مقولہ ہے. بیچ میں یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. بالکل اسی کی نظیر ہے کہ بھی درمیان میں یہ نہیں ہے. اب ترجمے میں فرض کیجئے بریکٹ میں یا بغیر بریکٹ کے ہم لکھ دیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, مگر قرآن میں ہے نہیں یہ لفظ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اور میں اب یہاں ذرا پوری طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ زبان سے کیوں کر کہہ رہے تھے. نطعمکم جمع کا صیغہ ہے, مخاطب وہ یتیم ہیں, مسکین ہیں, اسیر ہیں. یہ سب بوقت واحد کب آئے تھے جو ان سے وہ کہتے زبان سے. ارے وہ تو ایک دن یتیم آیا تھا, پھر دوسرے دن افطار کے وقت 24 گھنٹے کے بعد اسیر آیا تھا, وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد مسکین آیا تھا. اس ترتیب سے نہیں ہوا ہے بیان. یہ
جو قرآن کی ترتیب ہے، بہرحال وہ ہر ایک کے آنے میں دوسرے کے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ تھا. ایک دن یتیم تھا، ایک دن مسکین تھا، ایک دن اسیر تھا، تو وہ کب اکٹھا آئے تھے جو ان سب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہتے کہ انما نطعمکم، ہم تم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کھلا رہے ہیں، تم سے ہم نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. کب وہ وقت واحد آئے تھے جو ان سب جماعت سے بصیغہ جمع یہ کہا جاتا. یہاں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر دن عمل کے ساتھ جو نیت شریک تھی اس کو سمیٹ کر خالق نے اپنی لفظوں میں پیش کر دیا. اور کیا کہنا اس مقدس نیت کا جسے خالق اپنے علم غیب کے آئینے میں دیکھ کر قرآن بنا کے اتار دیا. یہ بڑے اور اب نفسیاتی طور پر غور فرمائیے تو جس کو دیا جا رہا ہے، یتیم کو یا مسکین کو یا اسیر کو، اس کو مخاطب کر کے زبان سے یہ کہنے میں وہ بلندی بھی نہیں ہے جو صرف ذہن کی نیت سے بغیر کہے ہوئے بلندی پیدا ہوتی ہے. عالم الغیب نے ان کی نیت کو دیکھا، اس کو اپنی لفظوں میں قول بنا کر ان کا اتار دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں. جب سننے والوں کو کانوں کی ضرورت نہیں تو کہنے والے کو زبان کی کیا ضرورت؟ پھر بلند آواز سے بولا. مگر اس نے اپنے قدرت کے کانوں سے سنا اور جانا کہ یہ ان کا قول ہے، وہی ویسا قول جسے بس وہ سنے، کوئی دوسرا نہیں سن سکتا. اس کو مقولہ بنا کے پیش کر دیا. اس میں 2 جز سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اب اس نے تو جزا کے لیے تمام نعمت کی جنتیں سمیٹ کر ایک ایک کر کے پیش کر دی. ایسے قصر تمہیں ملیں گے، ایسے انہیں ملیں گے، اور ایسے پینے کے لیے ہوگا، اور ایسا کھانے کے لیے ہوگا، اور ایسا لباس ہوگا. جتنی نعمت کی کائنات ہے جنت کی، وہ سب ایک ایک کر کے پیش کر دی. اور سب سے آخر میں کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے. اس نے کہا وہ کیا جزا دیتا؟ ہم یہ سب ان ھذا کان لکم جزاء. ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں بھی، صاحبان علم بھی مجمع میں موجود ہے، اور صاحبان فہم تو سبھی ہیں، تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے. خالق نے کہا ان ھذا کان. ایک عجیب ترکیب ہے، مجھے وہ اتنی عربی آتی ہے کہ یہ کہا جاتا کہ ان ھذا جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جزا مل گئی. مگر وہ عادل اپنی نظر کے پیمانے میں ادھر عمل تھا اور ادھر تولتا جاتا ہے جزا کو، اور کائنات بہشت سب ختم ہو گئی، اور اس کے علم میں اور معیار عدالت میں ان کے کردار کا پلہ پھر بھی باری رہا. تو اس لیے جزان پر تنوین تقلیل لا کر کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. ارے یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی. صلوات بھیجیے والے. پھر والے
آواز سے بولو ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو تمہارے لیے کل جزا ہوئی. اب تمام کائنات جنت ختم ہو گئی اور پھر بھی کل جزا ہوئی تو اب اور جزا کہاں سے آئے؟ لہذا نظر عادل پلے کو برابر کرنے کے لیے اور پھر اس کو ان کے قول کے دوسرے جز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم جزا نہیں چاہتے تو لو یہ تمہاری کل جزا ہے، اور تم نے کہا تھا کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے تو وہ کیا شکریہ ادا کرتا؟ اب ہم کہتے ہیں کان سعیکم مشکورا، تمہاری سعی مشکور. صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات. اب یہاں یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ میں اس کی وجہ سے تقویت وہاں دے سکتا ہوں کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کے یہاں بھی یہی تھا کہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے. پھر یہ کہ لا وہاں ارشاد ہو رہا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی باپ اور بیٹے دونوں اگر زبان سے کہہ رہے ہوں تو کیا تھا؟ یعنی ایک کہہ رہا تھا دوسرا صدا میں صدا ملا رہا تھا، نہیں، دونوں کی مشترک نیت ہے. ان کی بھی انفرادی نیت، ان کی بھی انفرادی نیت یہی جس کو ملا کر اس نے اجتماعی شکل میں صیغہ جمع کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس عمل کو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. یہ ہے بلاغت قرآنی کہ آخر میں بھی دو لفظیں ہیں. اگر صرف سمیع ہوتا تو میں سمجھتا کہ انہوں نے زبان سے کہا تھا، مگر یہاں بھی دو لفظیں انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی زبان سے کہا جائے تو سنے گا، دل کی نیت سے تو جانے گا. اور اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ مناجات. خالق کی بارگاہ میں جو بات کہی جائے وہ مناجات کہلاتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے مالک، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اب ذرا مسلمان معیار اسلام کی بلندی دیکھیں کہ باپ نبی ہے، رسول ہے، خلیل حق ہے، اور بیٹا بھی بہرحال ہونے والا نبی ہے، اور جو ہونے والا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں سے تو نبی ہوتا ہی ہے، تو وہ بھی نبی ہے. اور دونوں یہ بارگاہ الہی میں تمنا رکھتے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اب یہ وہ مسلم نہیں ہے جو مردم شماری کے رجسٹر میں خانے مذہب میں لکھا جائے. یہ وہ مسلم ہے جہاں سرائے اطاعت کے معصیت کا گزر نہ ہو. ہم تن جو اسلام ہی اسلام ہو. اسلام کے معنی ہے سر نہادن بتا، دوسرے معنی اپنے کو سپرد کر دینا کہ اپنا اختیار اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو. تو یہ معیار ہے. لفظ اسلام کے لغوی معنی کے تقاضے یہ ہیں تو ہمارے یہاں تو نہ جانے کتنے فیصدی اسلام ہے اور کتنا فیصدی دوسرے پہلو میں، اور اس کے بعد مل کر وہ معجون جو ہے اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں.
تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں بارگاہ الہی میں نبی ہوتے ہوئے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اور یہ عجیب ہے کہ جب اپنے لیے یہ کوئی بیش قیمت مجدہ سنتے ہیں یا خود کوئی تمنا کرتے ہیں تو فوراً اولاد انہیں یاد آ جاتی. تو کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں بھی. اب یہ ہماری بنص قرآن دونوں کی صدا ہے، تو یہ وہی نسل ہو سکتی ہے جو مشترک ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہو. اس میں وہ نسل نہیں آ سکتی جو تنہا ابراہیم کی ہو اور اسماعیل کی نہ ہو. تو من ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت قرار دے، ایک گروہ قرار دے. اب لفظ امت بھی ہمارے یہاں مسلم کی طرح وہ اصطلاحی لفظ بن گئی ہے کہ بس پوری جو مسلمان قوم جو خانے مذہب میں مسلم لکھوائے وہ سب مل کر امت ہیں. مگر وہی جس کی نظر جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے الفاظ کی بلندی ہوتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضروریت میں سے ایک امت قرار دے، گروہ قرار دے. اب اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کروڑوں ہوں، جو جس میں اس معیار کے ہیں وہ ان کی نگاہ میں امت ہے. ارے ان ابراہیم کے لیے تنہا قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک امت تھے. کانا امتن، تو ایک اس معیار کا ہو تو وہ اس کے معیار کی امت ہے. اور اگر 10 اس معیار کے ہوں تو وہ 10 ہیں، اور اگر 12 اس معیار کے ہوں تو وہ ہیں، اور اگر 14 اس معیار کے ہوں تو وہ ہیں. صلوات لیجیے. بہرحال ایک گروہ قرار دے، امت کے معنی گروہ، ہماری ذریت میں سے ایک گروہ قرار دے جو مسلمتن لک، تیری بارگاہ میں مسلم ہوں. اب ایک ہی لفظ ہے جو اپنے لیے صرف کی تھی اور ذریت میں جو دعا کی ہے ان کے لیے بھی وہی لفظ صرف کر دیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے جو اسلام کی دعا کی تھی وہ اونچا ہو اور ذریت کے لیے جو دعا کی وہاں لفظ مسلم پستی میں آ جائے. بلکہ جس معیار کے مسلم ہونے کی اپنے لیے دعا کی ہے اسی معیار کے مسلم کی دعا اپنی ذریت کے لیے بھی کی ہے کہ اس معیار کے مسلم ہماری ذریت میں سے ہوتے رہے. اور ابھی تک تو میں نے چونکہ آپ کے معیاری افراد وہی اتنے تھے تو میں نے 14 کا نام آپ کے سامنے لیا. مگر اب آگے جو آیت آئے گی اس میں ارشاد کیا ہے کہ وبعث فیہم، اور انہی میں بھیجنا وہ رسول. اور اصل اسی آیت کو پیش کرنا ہے مجھے، تو انہیں میں بھیجنا وہ رسول. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول دنیا میں آئے ہیں تو وہ افراد جن میں یہ پیدا ہوئے وہ اس معیار کے مسلم تھے. صلوات لیجیے بڑے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں بھی ایک امت قرار دے، ایک گروہ رکھنا جو مسلم ہو تیری بارگاہ میں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہماری عبادت کے جو طریقے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے دکھلا. یعنی جو ہمارے طریقے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں
بلکہ وہ طریقے برابر عمل میں آتے رہیں. وتب علینا، اور ہماری طرف اپنی نظر توجہ مبذول رکھنا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اب کہہ رہے ہیں بارگاہ الہی میں کہ اور پروردگارا یہ معروضہ ہے کہ ان میں، اب ان میں یہاں قبل میں امیین کا نام ہے، نہ ناس کا نام ہے انسانوں میں، قبل میں تو وہی امت مسلمت کا نام ہے کہ انہی میں پروردگارہ بھیجنا ایک رسول ان میں سے کہ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو جو تلاوت کرے گا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے گا. تو اب وہی کام جو اس آیت میں تھے وہی سب یہاں بھی انہی کاموں کی فہرست ہے. یتلو علیہم آیاتک بھی ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے اور یزکیہم بھی ہے. یقیناً تو عزت والا ہے اور حکمت والا. تو سب سے پہلے مناجات ابراہیمی میں، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ جس میں شریک ہیں، ان کی جو تمنا پیش ہوئی ہے بارگاہ الہی میں، اس میں یہی اوصاف آئے ہیں. اب یہ ترجمہ بھی ہو گیا، مختصر مطلب بھی اس کا ہو گیا، مگر ایک پہلو پر غور کرنا باقی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ عام طور سے دعا کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہوئی اولاد کی. بارگاہ الہی میں ہم نے کہا کہ پروردگارہ ہمیں اولاد عنایت فرما. خدا نے دعا قبول فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا نہ کرتے تو شاید یہ اولاد نہ ہوتی. کیونکہ ہم نے دعا کی اس لیے یہ اولاد ہوئی. تنگ دستی میں وسعت رزق کی ہم نے دعا کی، خداوند عالم نے دعا قبول فرمائی اور رزق میں وسعت عطا ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خداوند عالم نے ہماری دعا مستجاب کی. تو کیا مطلب مستجاب کی؟ یعنی دعا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. ہمارے دعا کرنے سے بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوئی، تو یہ ہمیں وسعت رزق. اور ایسے قبولیت دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے، تصور یہی ہوتا ہے قبولیت دعا سے. تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ شکل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ذہن سے اس رسول کے یہ اوصاف تجویز کیے کہ ایسے رسول کی ضرورت ہے، اور اب ان اوصاف کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ ایسا رسول بھیجنا جو یہ کام انجام دے، یہ کام انجام دے، یہ کام انجام دے. اور ان کی دعا کی بنا پر خالق نے ایسے ہی رسول کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. تصور یہی ہے. ہمارے شاعر نے بھی کہا دعائے خلیلو نویدے مسیحا. یہ خلیل کی دعا ہے جو شکل میں آئی ہے، اور مسیح کی حضرت عیسیٰ کی بشارت سے خبر ہے، خوشخبری ہے جو اس طرح سے آئی ہے. تو کیا واقعی اس کی نوعیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، تو ایسے رسول کے آنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ہاں ایسے ہی رسول بھیجا جائے.
قبول دعا، دعا اور اس کی قبولیت کے معنی تو یہی ہوتے ہیں، مگر کیا واقعہ یہ ہے؟ وہ واقعہ میں کیوں کر مانوں جبکہ اسی رسول کی زبان سے یہ سن چکا ہوں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اسے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت بھی نبی تھا، ہوا نہیں۔ کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا۔ اور یہ چونکہ حدیث کی بات ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں حدیث نہ جانے کس پائے کی ہے، اور ان کتابوں میں نہیں ہے، اور سیاح میں نہیں ہے، اور ان میں نہیں ہے، اور غرض یہ کہ ایسی مین میخیں نکالی جا سکتی ہیں حدیث میں، لیکن اب اس کو کیا کیا جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام نبیین سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اس نبی کے بارے میں کہ اسے تمام انبیاء مانے اور اپنی امتوں سے منوائیں، اور تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ موقع ملے تو اس کی مدد کریں اور نصرت کریں۔ یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی حدیث تو بھی ہے۔ تو اب تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم تو بہت انبیاء کے بعد آئے ہیں، تو اب میں یہ کیوں کر مانوں کہ ان کی دعا سے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ تو پھر اس دعا کی نوعیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس دعا کی نوعیت کو جو ہمارے لحاظ سے دور کی بات ہے، اس وقت آپ سمجھیں گے جب اپنی ہی ایک بات کی نوعیت کو سمجھ لیں۔ یوں تو اب آپ بہت سے نعروں کا ذوق رکھتے ہیں، مگر جو نعرہ برابر ہمیشہ سے لگاتے رہے، اور اس ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں اور جہاں جہاں بھی اہل حق ہیں سب میں ہے، وہ قرآن کی تعلیم۔ اور وہ کیا نعرہ ہے؟ وہ بھی تو دعا ہی ہے، اللہم۔ اب نعرہ لگا دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے متفق علیہ، کوئی بیچ میں علا بھی بڑھاتا ہے، کوئی نہیں بڑھاتا، اس سے حقیقت تھوڑی بدلتی ہے۔ وہ کوئی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اصل نوعیت میں تو فرق نہیں ہوگا۔ تو اب حضرات ہمیشہ تو یوں کہا جاتا رہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب حضرات وہ ایرانی حضرات کو سن سن کر عادی ہو گئے کہ محمد پر وقف کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی وہ علا کے ذریعے سے فاصلہ کرتے ہیں، یہ سانس لے کے فاصلہ کرتے ہیں۔ تو حضور عربی کے قاعدے سے صحیح وہی تھا جو آپ اب تک کہتے رہے تھے، وہ اپنی صحیح عادت کو چھوڑ کے غلط عادت اب اختیار کر لی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بات ختم ہو جائے تب سانس لی جاتی ہے، بیچ میں وقت نہیں ہوتا۔ وقت کرنے کے معنی ہے کہ بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ تو آپ فقط رسول پر صلوات بھیجنا ہو تو کہیے اللہم صلی علی محمد اور چپ ہو جائیے۔ جب آپ کو ان کے ساتھ ساتھ بھیجنا ہے صلوات آل محمد کو، تو بیچ میں چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پورے کلام کو ایک ڈال رکھنا چاہیے، ایک ساتھ کہنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہ تو ضمناً بات آ گئی، چونکہ بہت عرصے سے دیکھتا ہوں یہ تبدیلی ہوئی ہے، بہت عرصے سے نہیں، انہیں میرے لحاظ سے بہت کم عرصے سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو یہ اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے،
اسی وجہ سے قنوت میں دعا ہوتی ہے، تو قنوت میں اور علماء کہتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ائمہ جماعت رکوع میں بھی تسبیح کے پہلے صلوات پڑھتے ہیں اور سجدے میں بھی تسبیح کے پہلے صلوات، تو وہ ایک اصول کے تحت میں بالکل درست ہے. یعنی نماز میں دعا ہر محل پر ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک دعا ہے اور بہترین دعا ہے. لہذا کہیں پر بھی تسبیح کے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور سورہ حمد کے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے سورے کے پہلے بھی ہو سکتی ہے. ہر محل پر دعا ہر جگہ پر ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے، مگر جب دعا ہے تو اس کی نوعیت پر غور کیجیے کہ کیا ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے کہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد علیہ السلام. تو کیا ہماری دعا سے رحمت آئے گی ان پر؟ کہ ہم دعا کریں گے تو خداوند عالم کی طرف سے رحمت کی گھٹا اٹھے گی اور وہ ان کے جانب متوجہ ہوگی. اب اگر یہ مفہوم ذہن میں آنے لگے تو گستاخی ہو جائے گی. اس دعا کا کرنا ایک گستاخی کی نوعیت اختیار کر لے گا. تو ایسا تو نہیں ہے. اور کیسے ہو؟ جبکہ ہماری دعا بعد کو ہے اور جس سے رحمت طلب کر رہے ہیں اس نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ تو حکم دے دی رہے ہیں، تم بھی اہل ایمان جی تو اس کا عمل مقدم ہے، ہماری دعا مؤخر ہے. تو ہماری دعا کے نتیجے میں نتیجہ کہاں؟ یہ کہا ہے کہ وہ دعا رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی. تو پھر کیا ہے جو میں نوعیت اس کی میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ وفاداری کا ایک مظاہرہ ہے کہ جو منظور مولا ہے اسی کو آدمی اپنی تمنا بنا کے پیش کر دے. جو اس کا مقصد ہے اسی کو یہ اپنی تمنا بنا کے اسی کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ اپنی سعادت مندی کا مظاہرہ ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اسی کے بتانے سے جانتے تھے کہ منظور قدرت ایک ایسے رسول کا بھیجنا ہے جس کے یہ اوصاف لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا جیسا رسول وہ بھیجنے والا تھا اسی کو اپنی تمنا بنا کر بھیجا. پھر صلوات جی. اب یہ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے جس میں وہ اوصاف وہ مضمون درج ہے. اس کے بعد اب زیادہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، بس برق الٹیے تو یہ پہلے پارے کے آخر کا حصہ تھا اور جب برق الٹیے گا تو دوسرے پارے کا ابتدائی حصہ آ جائے گا. اور یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے تبدیلی قبلہ کے ذکر سے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو یہ تبدیلی قبلہ کے ذکر سے شروع ہوا ہے. اب اسی تبدیلی قبلہ کے تذکرے میں یوں یہ لوگ کہیں گے اور ان کے خیالات کی رد اور ان کے غلط فہمیوں کا دفعیہ اور وہ سب، اور پھر حکم کہ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں بھی نکلیے تو اپنا چہرہ مسجد الحرام یعنی قبلے کعبے کی طرف
کیجئے. پہلے بیت المقدس کا قبلہ، بیت المقدس قبلہ تھا اور اس کے بعد تبدیلی ہوئی اور یہ قبلہ ہوا تو اس میں لوگوں نے نکتہ چینیاں شروع کر دیں تو اس کے سلسلے کی آیتیں ہیں. اب اس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ایک احسان تھا تم پر جو اس نے اس شکل میں کیا ہے تبدیلی قبلہ کے ساتھ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہی اوصاف یہاں ہیں. یہ ویسا احسان ہے اللہ کا جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول تم میں سے کہ یتلو علیکم جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفوس کو سدھارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی کا تتمہ یہ ہے کہ تمہیں وہ باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو وہی اوصاف جو وہاں تھے جو یتلو علیہم آیاتی سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں تعلیم کا ذکر تھا، وہی اوصاف یہاں اس دوسری آیت میں بھی ہیں دوسرے پارے. اب اس کے بعد تھوڑی دور کے اوپر چوتھے پارے میں اب وہاں قبل سے کوئی سلسلہ نہیں ہے جس کا جزو آیتوں کے درمیان ہے، مگر یہ کہ ربط اس کا تعلق کوئی خاص قبل کے تذکرے سے نہیں ہے. کلام جیسے شروع ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم هو الذی. ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علیہم، اللہ کا یہ احسان ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم کہ ان میں اس نے بھیجا رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول کہ یتلو علیہم آیاتہ اس کی آیتوں کی وہ تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم اور انہیں پاک صاف بناتا ہے، نفوس کو ان کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب یہاں تیسری جگہ. اب چوتھی جگہ اب بہت ذرا دور پر ہے، وہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. وہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی آیت ہے جسے آپ حضرات نماز جمعہ میں برابر سنتے رہتے ہوں گے. سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ ہے جس نے. تو مضمون تو یہ وہی ہے جو اس کے پہلے 3 جگہ یعنی بالکل لگے بندھے اوصاف ہیں کہ وہی اوصاف پہلے پارے میں، وہی اوصاف دوسرے پارے میں، وہی اوصاف چوتھے پارے میں، وہی اوصاف اب 28ویں پارے میں ہیں. تو مضمون تو وہی ہے مگر محل اس کا جو یہاں ہے وہ بڑی انفرادیت رکھتا ہے، وہ ایک بڑی خصوصیت امتیازی رکھتا ہے. پہلی جگہ حضرت ابراہیم کی مناجات ہے، اس کا سلسلہ ہے اور اس میں کہا ہم کو مسلمان رکھنا اپنے بارگاہ میں اور ہماری امت میں ذریت میں سے بھی ایک امت گروہ ایسا قرار دینا اور ان میں ایسا رسول بھیجنا. وہاں اس محل پر تھا. دوسری جگہ تبدیلی قبلہ کا ذکر ہے اور وہاں کہا گیا تھا کہ یہ ویسے یہ احسان ہے جیسے ہم نے یہ رسول بھیج کر احسان کیا.
تیسری جگہ میں نے کہا کوئی قبل سے سلسلے کا جز یہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ لقد من اللہ، بے شک اللہ کا یہ بڑا احسان ہے۔ مگر یہاں 28ویں پارے میں جو یہ آیت ہے اس میں بڑی جلالت، بڑی عظمت مضمر ہے۔ سورہ شروع ہوا ہے اللہ کے اوصاف سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمان و زمین میں ہے۔ کون اللہ؟ جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ جو قدوس ہے، یعنی تمام نقائص سے بری ہے۔ کون اللہ؟ جو عزیز ہے، عزت اور غلبے کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ جو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو ملک کون؟ اللہ۔ قدوس کون؟ اللہ۔ عزیز کون؟ اللہ۔ حکیم کون؟ اللہ۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیج دیا، یعنی اوصاف الہی کے سلسلے میں اس رسول کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اب مختصر جملے میرے کافی ہو جائیں گے حقیقت تک پہنچانے میں۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرایا جاتا ہے کہ یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، بلکہ اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ صلوات لیجیے بولنا۔ پھر بولنا آواز سے۔ اب اس رسول کی رفعت اور بلندی کیا بیان ہو سکتی ہے جسے دکھلا کر، اسے پیش کر کے اللہ اپنی عظمت جلالت کا احساس پیدا کرائے، اپنی عظمت کا تصور پیدا کرنے کے لیے جس کی ذات کو سامنے لائے، اس کی کیا رفعت ہوگی۔ اور حقیقت میں یہی مخلوق کی بڑی رفعت ہے کہ اسے دیکھ کر خالق کے عظمت کا تصور اور اندازہ ہو۔ تمام انواع کائنات میں انسان کو رفعت اور بلندی اسی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے، جہاں تک میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آفاق کائنات میں اور ان کے نفوس میں۔ تو جب آفاق کہا جائے افق کی جمع ہے، جب ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو جہاں پر نظر جاتی ہے اور اس کے نیچے پھر آسمان نظر نہیں آتا، اس نقطے سے جو چاروں طرف ایک خط کھینچ دیا جائے دائرے کی شکل میں، اس دائرے کو افق کہتے ہیں، جس سے فلک کے دو حصے ہو جائیں، ایک وہ جو نظر آ رہا ہے ایک میدان سے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ پورا دور جو ہے یہ افق کہلاتا ہے۔ اور جب اس کی جمع ہوئی آفاق تو اس کے معنی ہے اطراف عالم۔ تو اب اطراف عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ سب اس میں داخل ہو گئیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آیات سے قدرت دکھلاتے ہیں آفاق میں. اب اس میں تمام کائنات داخل ہو گئی. اور الگ سے پھر کہا وفی انفسہم، اور ان کے نفوس میں، یعنی ایک پلے میں تمام آفاق ہے اور ایک پلے میں خود انسانوں کے نفوس رکھے گئے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ آیت بھی اس وقت سرنامہ بیان تو نہیں ہے مستقل طور پر، لیکن میں نے جب غور کیا کہ یہ تمام کائنات کے مقابلے میں یہ انسان کیوں کر ہے، تو میری سمجھ میں ایک حقیقت آئی، اور وہ حقیقت یہ آئی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. فرض کیجئے کہ میری لکھی ہوئی کتابیں یا مضامین آپ نے پڑھے ہوں اور مجھے کبھی نہ دیکھا ہو، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب پڑھی ہے، اور مضمون دیکھیں، آپ اقرار کریں گے کہ ہاں میں جانتا ہوں. اور اگر وہ پوچھے کہ آپ پہچانتے بھی ہیں، کہیں گے جی نہیں پہچانتا نہیں ہوں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ جان تو لیا کتابوں کو دیکھ کر مگر پہچانا نہیں. لیکن اگر کبھی رسالوں میں محرم نمبروں میں میری تصویر دیکھی ہے، اور اب تو وضع ہو گئی ہے کہ کتابوں کے صفحے اول پر بھی تصویریں دی جانے لگی ہیں، اور اب آپ نے وہ تصویر بہت دفعہ دیکھی ہے. اب کسی نے پوچھا کہ جانتے ہیں، تو آپ نے کہا جی ہاں. اب کتابوں کے نام لیے، اور اس نے کہا کہ پہچانتے بھی ہیں. کہا خود تو نہیں دیکھا ہے مگر میں نے تصویریں بہت دفعہ دیکھی ہیں، تو دیکھوں تو پہچان لوں گا. معلوم ہوا کہ کتاب جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے اور تصویر پہچاننے کا. حضور والا کائنات عالم میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب جاننے کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ نقاش کا نقش ہے تو ہر نقش نقاش کو بتاتا ہے، لہذا ہر چیز اپنے موجد کو، خالق کو بتاتی ہے. لیکن وہ سب اسی حد تک بتاتی ہیں جس حد تک تصنیف مصنف کو بتاتی ہے. جیسے نقش نقاش کو، عمارت معمار کو، اس طرح سے کائنات کا ہر جز جو ہے وہ خالق کو بتاتا ہے کہ یہ وجود میں ہے تو اس کا موجد کوئی ہے، یہ نقش ہے تو اس کا نقاش ہے. تو جتنی چیزیں ہیں کائنات کی وہ سب جاننے کا ذریعہ ہیں. انسان بھی جہاں تک کہ اس کا جسم ہے اس حد تک یہ بھی اسی حد تک ذریعہ ہے جیسے کہ ہر چیز کائنات کی ہے. لیکن یہاں اس کے جسم کو نہیں کہا گیا ہے، یہاں اس کے نفس کو کہا گیا ہے. تو یہ نفس انسانی جو ہے اس کو عالم امکان میں خالق نے اپنے صفات کا جلوگاہ بنا دیا ہے. عالم امکان میں اپنے صفات کا جلوگاہ ایسے بنایا ہے، اس لیے یہ فقط جاننے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بحد امکان پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے. دو ایک باتیں پیش کروں گا کہ یہ نفس آپ کے جسم میں ہے. آپ کہیں گے ضرور ہے. میں کہوں گا سر میں ہے کہ پیر خالی ہوں؟ کہیے گا نہیں. پیر میں ہے کہ سر خالی ہو؟ نہیں. ہاتھ میں ہے، دوسرے اجزاء خالی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. میں کہتا ہوں کہ پھر یہ سب میں تقسیم ہے. تھوڑا سا سر میں ہے، تھوڑا سا پیر میں ہے، تھوڑا سا ہاتھوں میں ہے. آپ کہیں گے نہیں یہ بھی نہیں ہے.
میں کہتا ہوں یہ ایک ہے محدود دائرے میں لامکان ہونے کا نقشہ، ہے مگر کہیں پر نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے، یہ ہے ایک محدود جس نفس انسانی کو آپ کے جسم میں رکھ کے لامکان ہونے کا نقشہ بحد فہم بشری بتایا گیا ہے۔ اور بس اب ایک بات اور، راستہ چل رہے تھے، دروازہ نیچا تھا، سر ٹکرا گیا، سر میں تکلیف ہوئی، نفس کو خبر ہوئی، راستہ چلتے میں پیر میں ٹھوکر لگی، نفس کو خبر ہوئی، کپوا سینے میں، سوئی ہاتھ میں لگ گئی، نفس کو خبر ہوئی۔ یہ ہے اس محدود دائرے میں حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ۔ کسی مخبر کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کسی اطلاع دینے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو کائنات کی جتنی چیزیں تھیں سب جاننے کا ذریعہ تھی، اور یہ نفس انسانی پہچاننے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو سب سے الگ کر کے مستقل طور سے ایک پلے میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے۔ اب جتنا نفس انسانی کمال کی منزل پہ ہو، جتنا جلوہ گاہ صفات و جلال و کمال الہی زیادہ بنتا جائے، اتنا ذریعہ معرفت الہی کا زیادہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو اس لیے جو بلند نفوس تھے ان کو کہا گیا کہ یہ ذریعہ معرفت الہی ہیں، اور اس معنی سے قرآن میں کہا گیا کہ یہ وجہ الہی ہیں۔ کلو شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک یعنی فنا ہونے والی ہے، الا وجہ مگر اس کا وجہ، اس کا چہرہ یہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی غلط فہمیاں مسلمانوں میں صدر اول سے پیدا ہوئیں، نہ جانے کن کن چور دروازوں سے گمراہیاں داخل ہوئیں کہ پہلی ہی صدی میں ایسے غلط تصورات پیدا ہو گئے کہ ایک شخص نے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک بزرگوار سے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اسلام، ان ہستیوں میں سے ایک سے پوچھا اس آیت کے متعلق۔ چونکہ اس نے پوچھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر تھا کہ اس کا ضمیر قبول نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسا اس کے نزدیک خلاف شان الہی تصور تھا۔ کہا کیا عرض کروں، کیا کیا کہتے ہیں لوگ، میں بتاؤ لو کہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اتنا دور گزر جائے گا، اتنا زمانہ گزر جائے گا کہ خالق سبحانہ اپنی قدامت کی وجہ سے بس صرف چہرہ رہ جائے گا۔ اب اس کو میں ذرا لفظیں آتی ہیں مجھے کہنے کو کہ اور کیا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ نہیں کہتا جلال الہی کے بنا پر، تو بس چہرہ رہ جائے گا اور سب اب کوئی دوسری چیز ہو تو کیا ہوگا، گھس جائے گا یا فرض کیجئے بوسیدہ ہو جائے گا اور معاذ اللہ دیمک کھا جائے گی، جو بھی ہو، تو غرض یہ کہ بس چہرہ رہ جائے گا۔ حضرت تکیے سے لگے ہوئے بیٹھے تھے، غیظ و غضب سے ہاتھ
سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو. فرمایا تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. ارے ظالم جو کہتے ہیں اس سے اللہ کتنا بلند و برتر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوا اس کے چہرے کے، یعنی سوا ان ہستیوں کے جو ذریعے معرفت ہیں. اور اس لیے ارشاد ہوا نحن وجوہ اللہ الباقیہ، ہم ہیں اللہ کے باقی رہنے والے چہرے. صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اب ان میں فرد اکمل اور فرد مکمل سب سے بڑی وہ ہی ہے جس کو خالق نے قرآن میں خود پیش کر کے اپنے عظمت جلال کا اندازہ کرایا ہے. مگر اب آگے نہیں بڑھوں گا. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. جاننے کا ذریعہ کتاب ہوتی ہے مگر پہچاننے کا ذریعہ کتاب نہیں ہوا کرتی. وہ کوئی مرقع ہوتا ہے، کوئی تصویر ہوتی ہے جو پہچاننے کا ذریعہ ہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک جاننا اور ایک پہچاننا. اسی لیے پیغمبر کو دو چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہوئی اور ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے. جو میرے اہل بیت ہیں جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں کہتا ہوں ان دو چیزوں میں یہی فرق ہے، کتاب جاننے کا ذریعہ ہے، اہل بیت پہچاننے کا. صلوات بھیجیے پھر بلند آواز سے صلوات. اب جناب بحمد اللہ زیادہ مجمع تو وہی ہے کہ جو وہاں نہیں موجود تھا، لیکن پھر بھی کچھ افراد ہوں گے جو راول پنڈی میں موجود تھے. تو راول پنڈی میں بڑی تفصیل سے میں چند مجلسوں میں حدیث ثقلین کے عرض کر چکا ہوں، لہذا ان اجزاء کو اب یہاں اس وقت پیش کرنا نہیں ہے، کبھی اور انشاءاللہ. لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اب جو ہستیاں پیش کی وہ ایک جاننے کا ذریعہ ہے، ایک پہچاننے کا ذریعہ ہے. تو جس طرح اس کا تعارف کرانا رسول کا کام تھا، اسی طرح ان کا تعارف کرانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ رسالت ہے کہ وہ ان کا تعارف کرائیں. اب کوئی اس کو یوں پیش کرے، یہ کہتے ہیں فضائل کی حدیثیں مستند ائمہ حدیث کے متفق دو ائمہ حدیث حافظ یحییٰ ابن معین اور حافظ ابو نعیم اصفہانی دونوں کا متفقہ قول کہ لم يرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاح والحسان ما ورد فی علی بن ابی طالب. صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اتنی معتبر صحیح و حسن حدیثیں وارد نہیں ہوئی ہیں جتنی حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل میں اسی طرح دنیا متفق ہے کہ بیٹی کے جو فضائل بیان کیے وہ کسی دوسرے کے نہیں بیان کیے. اس طبقے میں سے نواسوں کے بارے میں جیسی حدیثیں محبت کی آئیں ویسی دوسروں کے بارے میں نہیں آئیں.
بات متفق علیہ ہے، لیکن اب ایک طبقہ ہے کہ اسے یوں کہہ کے پیش کرتا ہے. اور میں نے دیکھا وہ اس ملک سے نکل کے یہی آ گئے تھے، یہیں پھر دنیا سے اٹھے بابا اردو عبدالحق صاحب، ان کی ایک کتاب ہے چند ہمعصر، اپنے کچھ ہمعصروں کا حال انہوں نے لکھا ہے. وہ کورس میں ایسے جگہ ہمارے یہاں اس ملک میں بھی داخل ہے، یہاں بھی ہوگی. تو اس کتاب میں انہوں نے ایک بزرگوار کا حال اپنے دوستوں میں سے لکھا ہے. تو اس میں ان کی زبان سے درج کیا ہے کہ وہ تھے شیعہ، مگر یہ کہ بڑے ہی منصف مزاج اور فراخ حوصلہ تھے. تو ان کی زبان سے جو انہوں نے درج کیا ہے وہ یہ ہے. اب انہوں نے کہا ہو یا نہیں، غلط بات کوئی بھی کہے وہ غلط ہے، لہذا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں ان حضرات کے بارے میں کثرت سے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول کا سوا بیٹی اور داماد اور نواسوں کے فضائل بیان کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. یعنی کثرت فضائل وجہ شک ہو رہی ہے. 2-4 حدیثیں ہوتی تو مان لیتے، لیکن اتنی کثرت سے حدیثیں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے سوائے اس کے ان کا کوئی اور کام ہی نہیں. تو اس لیے اس کو عقل نہیں قبول کرتی. ایک اس رخ سے انکار ہوا ہے. تو انداز کہنے کا چاہیے کہ بعض وقت صحیح بات بھی ہو، مگر اس کا کہنے والا جیسے شرمندہ ہو جاتا ہے کہنے کے انداز کی وجہ سے. مگر کوئی شرمندہ ہو، میں تو نہیں ہوں گا شرمندہ. میرے سامنے وہ خود صاحب ہوتے اور وہ کہتے تو میں کہتا کہ یہ آپ کے حیرت اور یہ تعجب ایسا ہے جیسے کہ میں یہ کہوں کہ ان کو جب دیکھو یہ بس قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوا قرآن پڑھنے کے، اور کوئی نہیں، کچھ آتا ہی نہیں. تو سرکار والا میں کہتا ہوں کہ اسی قرآن کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں. تو یہ قرآن نہ پڑھیں تو کیا توریت پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، آپ کی تصنیف کردہ کوئی کتاب پڑھیں. جس تعلیم کے لیے، جس کتاب کو پہنچانے کے لیے یہ مبعوث ہوئے ہیں، اسی کتاب کو ہر وقت پڑھتے ہیں. تو جس طرح آپ کو یہ کہنے سے یہ واقعہ مشکوک نہیں ہوگا، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہر وقت قرآن پڑھتے تھے اور سوا اس کے ان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسی طرح سے اگر ان تعلیمات کا جو قرآن میں ہے کوئی حسین مرقع ان کے سوا ہوتا تو اسے پیش کیا کرتے. لہذا انہی تعلیمات کا وہ لفظی مجموعہ تھا، انہی تعلیمات کا یہ عملی مرقع تھے. اس لیے برابر جب وہ الفاظ سناتے تھے تو ہر موقع پر ان اشخاص کو نگاہیں موڑتے تھے، ان کی تصویریں دکھاتے تھے. اور آج کل تو فن تعلیم بھی ایک علم ہے، معلوم ہے اس کے امتحان ہوتے ہیں. تعلیم، تدریس، پڑھانے کا فن خود ایک مستقل اس کے کلاس ہیں اور اس کے لیے کالج ہیں. تو یہ جدید رجحان ہے تعلیم کا کہ 2 قسم کی تعلیم ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ تعلیم اور ایک بالواسطہ تعلیم. اس کا دوسرے ترجمہ یہ براہ راست تعلیم اور بغیر راہ راست تعلیم، اس کو میں نے بالواسطہ سے بدل دیا. تو وہ کیا کہ پرانے زمانے کا تعلیم یہ ہے کہ حرف رٹا دیے، تختی
الف ب ت سے یا جو ABCD جو پڑھانا ہو وہ یاد کرائے، حفظ کرائے، یہ تو براہ راست تعلیم ہے۔ اور بغیر راہ راست یعنی بل واسطہ تعلیم یہ ہے کہ وہ کھلونے دکھاؤ جس میں وہ حرف آتے ہیں، وہ پھل دکھاؤ جس میں وہ حرف آتے ہیں، اور اسی طرح سے تصویریں دکھاؤ جس میں وہ حرف آتے ہوں۔ بچہ سمجھے گا میری تفریح ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ حرف یاد ہوں گے، مقصد آپ کا بھی پورا ہوگا، یہ طبیعت پر بار نہیں ہوگا۔ یہ ہے بالواسطہ تعلیم۔ میں کہتا ہوں دنیا نے یہ راز اب سمجھا ہے، خدا اور رسول اس راز کو اس وقت جانتے تھے۔ وہ جو قرآن پڑھتے تھے وہ براہ راست تعلیم تھی، اور یہ اہل بیت کی صورتیں جو دکھاتے تھے یہ بالواسطہ تعلیم تھی۔ جی بولے نا تو اسی بنا کے اوپر برابر حدیثیں اب بہت سی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر یہ کیا مخلوق کا ذکر عبادت ہو، مخلوق کے چہرے پر نظر عبادت ہو، ان کے ذکر کا سننا عبادت ہو۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ کسی آدمی کا ذکر عبادت اور اس کے چہرے پر نگاہ عبادت، یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی تو اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، مگر اس کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ کوئی پڑھواؤ دوسرا تو اس کا سننا عبادت ہے یا نہیں؟ اس کے حروف پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حفظ ہو بھی تب بھی ناظرہ پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ زبانی پڑھنے میں نہیں ہے، کیونکہ ناظرہ میں زبان بھی مصروف عبادت ہے، نگاہ بھی مصروف عبادت ہے، اور زبانی پڑھنے میں بس زبان ہی مصروف عبادت ہے، نظر مصروف عبادت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اللہ میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کے تعلیمات کا لفظی مجموعہ ہے، تو اسے اگر پڑھیں گے تعلیمات الہیہ زبان پر آئیں گے مقصد ربانی پورا ہوگا، اس کو سنیں گے تعلیمات الہیہ گوشزد ہوں گے اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر اس کو حروف پر نظر کریں گے تعلیمات الہیہ نظر سے گزریں گے جو مقصد ہے خالق کا وہ پورا ہوگا۔ تو جب جو لفظی مجموعہ ہو اس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت اور حروف پر نظر عبادت، تو جو اس تعلیمات کا عملی مرقع ہوگا اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت ہوگا، اس کا سننا عبادت ہے، اس کے مجلس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا، اس کے حروف پر نظر عبادت ہے، اس کے چہرے پر نظر عبادت۔ صلوات بھیجیے بلنا، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور یہ نظر الی وجہ علی عبادہ اس روایت کے تو راوی جناب ام المومنین ہیں، جب ان کے والد بزرگوار ایک مرتبہ غور سے حضرت علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ آپ اس وقت اس طرح غور سے علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر عبادت ہے۔ صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب
ذرا غور فرمائیے یہ کس طرح عملی مرقع ہیں تعلیمات ربانی کا، بلکہ لفظوں سے وہ اہمیت اکثر سمجھ میں نہیں آئی ہے جو ان کے عمل سے سمجھ میں آئی ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے احکام بہت ہیں، برابر حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، کبھی یقیمون الصلاۃ کے لفظوں میں، کبھی یقیم الصلاۃ کے لفظوں میں، کبھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، طرح طرح سے لفظیں بدل بدل کے احکام ہیں، مگر کیا وہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی تھی جو اس وقت سمجھ میں آئی جب علی کا مسلح جنگ صفین میں مابین صفوف لشکر بچھا ہے اور تیر آ کے پاس گر رہے ہیں، اور جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جگہ نماز پڑھنے کی ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اسی نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بیٹے۔ تو بتائیے یہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی؟ اور اب مصائب تو بہرحال دہرائے جاتے ہی ہیں، جو حضرات راوی پنڈی میں تھے انہوں نے بھی یہ سنا ہوگا، ان کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس صفین میں جو اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی، کیا اس سے بھی اتنی اہمیت سمجھ میں آئی جتنی کربلا کی نماز ہوتی ہے؟ یہ آل رسول ہیں، مگر خود رسول کو حکم الہی یہی تھا کہ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب کیا کم و بیش عبادت کیجیے، باقی آرام کیجیے۔ عموماً آل رسول کا بھی عمل یہی تھا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام جو آخری زندگی کی رات تھی اور جسے مانگ کر حاصل کیا تھا، طلب کر کے جسے حاصل کیا، اور وہ رات کیوں کر گزاری؟ باتو بین راکع وساجد وقائم، پوری جماعت نے یوں شب گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ لہم دوی کدوی النحل، اس رات کے سناٹے میں ان کے تسبیح و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آیا کرتی ہے۔ یوں رات گزری، حالانکہ آج اسے وہاں اس تشریح سے نہیں عرض کیا تھا کہ یہ کون ہے، زندگی کی آخری رات ہے، شب عاشور۔ آج دلوں کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہنوں کی تمنا ہوگی کہ آج تا دیر بھائی ہمارے پاس بیٹھے، ذرا غور سے بھائی کی صورت دیکھتے رہیں، اور جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنائیں ہوں گی کہ آج ہمارے شوہر ہمارے پاس بیٹھ کر آئندہ کے لیے کچھ ہمیں ذریعہ بتا جائیں، کچھ ہمیں سمجھا جائیں، اور ارباب اعضاء ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے بیٹے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہم انہیں غور سے دیکھتے رہیں، اور اہل دل وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی اس کی تو آرزو ہوگی کہ میں یہ آخری رات باپ کے سینے پر گزار دوں۔ روایت نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر جیسے چشم دل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں
بیویاں کہہ رہی ہیں بیٹی رات بہت آئی ہے آرام کرو جا کے، اور سکینہ کہتی ہے بابا تو آئے ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے معلوم ہے ایک روایت اکثر اہل منبر سے آپ نے سنی ہوگی اور بعض کتابوں میں بھی ہے، انکار نہیں ہے، مگر میرے ضمیر نے کبھی اسے قبول نہیں کیا ہے۔ پوری جماعت کے لیے تاریخ بتا رہی ہے کہ باتو بین راکعین و ساجد و قائم، سب نے پوری رات گزاری ہے رکوع و سجود و قیام میں۔ تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ لیلا رات بھر منتظر نہیں کہ میرا بیٹا شبیہ پیغمبر آ جائے، تو میں ذرا غور سے اپنے فرزند کے شباب کو دیکھتی رہی ہوں، مگر وہ تو باپ کے پہلو میں مصروف عبادت تھے، اور اس کا ثبوت مل گیا کہ جو رات بھر جاگے ہوں وہ تو ان کو وضو کرنے کی بھی تاخیر کی ضرورت نہیں، پہلے سے باوضو ہیں۔ تو جو اول حقیقی وقت نماز فجر کا ہو سکتا ہے اس وقت فریضہ فجر ہوگا۔ تو آج کے صبح کی نماز میں مولا نے کیا خصوصیت برتی کہ روز کے مؤذن حجاج ابن مسروق جعفی اور عاشور کے صبح کی نماز فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر آج اذان۔ تم دیکھو، دیکھا آپ نے بیٹا باپ کے پیچھے، باپ کے پاس بلا فاصلہ موجود تھا، فرماتے ہیں آج اذان تم دے دو۔ یہ صبح کی نماز ہے، امام کا عمل ہے، بہت پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو مخالف جماعت کے لیے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر جس طرح صورت میں رسول سے مشابہ تھے، جس طرح سیرت میں رسول سے مشابہ تھے، اسی طرح آواز اتنی مشابہ تھی پیغمبر سے کہ جب کلام کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا پیغمبر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آج مولا چاہتے تھے کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو اللہ اکبر کی صدا رسول کی لہجے میں، رسول کی آواز میں سنوا دو۔ اور ہاں ایک مقصد اپنے دوستداروں کے لیے بھی تھا، معلوم تھا کہ میرا علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ تو آج اور ہاں نمازی حضرات بھی واقف ہوں گے جو پابند نماز ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل صبح کی نماز ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے پابند اکثر جو پابند ہیں اور نمازوں کے وہ بھی صبح کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اہل قضا مولا نے صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی کہ کوئی علی اکبر کا ماتم دار، کوئی جوان جو علی اکبر کا نوحہ پہنچتا ہے اس کو اس وقت آنکھ کھل جائے اور بستر پر اسے یاد آئے کہ اس وقت میرا شہزادہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو وہ شاید علی اکبر کی آواز پر آ جائے۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور ہاں ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کو تصور تھا کہ ارے رات بھر لیلا نے صورت نہیں دیکھی تو اس وقت بیٹے کی صدا ہی سن لے۔ یہ صبح کی نماز، کیا کہنا اس نماز کا جس کے تعقیبات میں کربلا کا جہاد ہو۔ ادھر صفے نماز منتشر ہوئی، ادھر صفے جہاد مرتب ہو گئی، اور اس کے بعد اب ظہر کی نماز۔ اللہ اکبر، میدان میں تیر برس رہے ہیں، آگ برس رہی ہے گرمی سے، خون کی بارش ہے، اور اس حالت میں ابو ثمامہ ساعدی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا وقت نماز آ گیا ہے، تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نماز بجماعت ہو جائے۔
اہل علم واقف ہیں اور دوسرے باخبر حضرات بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل ظہر کے وقت کا پہچاننا ہے، اور جتنے نمازیں ہیں اس کا احساس اور مشاہدے سے اگر نگاہ میں قوت امتیاز ہے، خط ابیض نمایاں ہونا صبح کی علامت ہے، وہ جن لوگوں کو نگاہ امتیاز ہے وہ دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا یا نہیں۔ اسی طرح مغرب، خواہ وہ سورج کا ڈوبنا ہو، خواہ وہ سرخی کا دور ہونا ہو جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے، مگر یہ ظہر کی نماز خط نصف النہار، وہ خط لکیر جس سے کہ آسمان کے دو ٹکڑے ہو جائیں ادھر اور ادھر، وہ خط نصف النہار، وہ کوئی لکیر تھوڑی ہے آسمان پر کھینچی ہوئی، وہ تو خط موہوم ہے۔ اور یہ معمولی ریاضی داں بھی بچے جانتے ہوں گے کہ خط طول میں تقسیم ہوتا ہے، عرض میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 54 میں جزو غیر منقسم ہے، اس میں جز کوئی نہیں ہے، تو وہ لکیر جب تک کہ آفتاب ادھر ہے اس وقت تک وقت نہیں آیا، زوال نہیں ہوا۔ جب آفتاب ادھر ہو گیا تو زوال ہو گیا۔ اتنی نازک چیز کہ امام سے پوچھا گیا معصوم سے کہ حل دخل وقت ظہر، ظہر کا وقت آ گیا؟ آپ نے فرمایا لا نعم، نہیں ہاں۔ اس نے کہا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بولا کیا نہیں بھی اور ہاں بھی؟ آپ نے فرمایا جب تک تم نے پوچھا ہے نہیں آیا تھا، اور جب تک میں نے نہیں کہا آ گیا، تو میں نے ہاں کہہ دیا۔ اتنا نازک فرق، اور مجھے تو لفظیں یہی معلوم ہوتی ہیں کہ یہ ہے نگاہ غیر معصوم کی عصمت، کہ ابو ثمامہ کہہ رہے ہیں اور امام جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں آ چکا ہے وقت، ارشاد فرماتے نعم ھذا اول وقتھا، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کر لے، ہاں یہ اول وقت نماز ہے۔ اسی سے یہ سوال غلط ہے، کوئی کہے کہ آخر مولا نے حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ جب تک ابو ثمامہ نے کہا ہے تب تک تو وقت آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے معنی کہ جہاد ہو رہا ہے نگاہ ہے آفتاب پر، اور کوشش یہ ہے کہ مولا کہنے نہ پائیں کہ ہم اپنا نذرانہ ذوق نماز پیش کر دیں۔ اور مولا نے تصدیق کی، دعائیں دی کہ ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، خود سے یاد کیا، اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے۔ میں کہتا ہوں عزاداران حسین سے کہ اگر مولا کی دعائیں لینا ہے تو نماز کو نہ بھولیے۔ اب اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے نماز روک لیں، جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اتنا فقہ کے مسئلے سے میں واقف ہوں کہ اسلام نے ہر وقت کے لیے نماز کی ترکیب بتا دی ہے۔ جنگ مغلوبہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے، جب جنگ ہو رہی ہو، اثناء نماز میں بھی اس کی ترکیب بتا دی ہے، تو نماز کے لیے جنگ روکنے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو التواء جنگ کی درخواست نہ کی جاتی، اگر نصارہ سے مقابلہ ہوتا تو جنگ کو روکنے کی درخواست نہ کی جاتی، چونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں سے مقابلہ تھا۔ تو یہ التواء جنگ کی درخواست نہ تھی، یہ ان کے ضمیر اسلامی کو بیدار کرنے کی امکانی کوشش تھی۔ مگر کیا مہلت ملی؟
جو سخت جواب ملا وہ نہیں عرض کروں گا، مگر مہلت ملی ہوتی تو کیا ضرورت تھی 2 ساتھیوں کو سامنے کھڑا کرنے کی؟ مہلت نہیں ملی، تب مولا نے دکھلا دیا کہ یہ تو تمہارے شرافت اسلامی کا امتحان تھا، اب تم نے جنگ نہیں روکی تو دیکھو تو صحیح جو نماز ہو اور بجماعت ہو۔ اور وہ کس طرح کہ 2 کو سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین کو کھڑا کر دیا کہ جو تیر آئے اپنے اوپر روکو، لیجئے ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزاداران حسین سنے کہ میں کہتا ہوں کہ یوں تو پورا جہاد کربلا شریعت اسلام کی خاطر ہے، لیکن یہ 2 قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر مولا اپنے ایسے 2 جانبازوں کو قربان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنی بے توجہی سے پامال کریں تو کیا مولا ہمیں اپنا دوستدار سمجھ سکتے ہیں؟ کیا مولا ہمیں اپنا سچا عزادار سمجھ سکتے ہیں؟ صورت واقعہ بتاتی ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر سعید زمین پر نہیں گرتے، یہ قوت ارادی ہے کہ طے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ مولا نماز پڑھ لیں، تو جب تک سلام نہیں پھیرا زمین پر نہیں گرے۔ ادھر مولا نے سلام پھیرا، ادھر زخموں سے چور زمین پر گرے اور موڑ کر پوچھتے ہیں وفیت تو یا ابا عبداللہ، کیوں مولا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اور امام فرماتے ہیں نعم وفیتا جزاک اللہ خیرا، ہاں تم نے وفا کر دی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ارباب عزا، یہ تو ظہر کی نماز تھی، اور اب کتب مقاتل بتاتے ہیں کہ مولا نے وقت فضیلت پر پھر عصر کی نماز بھی پڑھی ہے، مگر اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ اس نماز میں قیام کس طرح تھا، اس نماز میں رکوع کس عالم میں تھا۔ بس سجدے کی خصوصیت تاریخ اسلام میں یقیناً ہمارے مولا علی کا سجدہ بھی یادگار ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تو باپ کی میراث تھی، باپ کے سر پر ضربت بھی نماز میں لگی، بیٹے کے گلے پر خنجر بھی نماز میں چلا۔ وہ علی کی نماز صبح تھی 19 ماہ رمضان کی، یہ حسین کی نماز عصر ہے 10 محرم کو، مگر میں بارگاہ علی میں خود عرض کرتا ہوں کہ اے مولا، بے شک آپ کی نماز بھی یادگار، آپ کا سجدہ بھی یادگار، مگر مولا آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، اور حسین نے تو بر سر سجدے میں رکھ دیا، پھر خود نہیں اٹھایا۔ خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی بنے، خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم کر، خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا، خداوندہ جو بیمار ہوں انہیں شفا و صحت عطا، جو مر گئے انہیں رحمت و مغفرت سے معذرت، خداوندہ ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کرے، اس اعدائے قلیل کو ہم سے قبول فرما برحمتک۔